نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ المعارج کا آغاز ہے۔ سورہ معارج مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 44 آیتیں ہیں۔ معارج کا معنی ہے بلندیاں، اور اس سورت کی تیسری آیت میں مذکور لفظ المعارج کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ معارج رکھا گیا۔ آئیے سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا، ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں پر واقع ہونے والا ہے، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ فرمایا سأل سائل بعذاب، ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا۔ ان آیات کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خوف دلایا تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اس عذاب کے مستحق کون لوگ ہیں اور یہ کن لوگوں پر آئے گا۔ تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ اس صورت میں یہاں لفظ سألہ سوال کرنے کے معنی میں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نضر بن حارث نے عذاب نازل ہونے کی دعا کی تھی، جس کا ذکر سورہ انفال میں ہے۔ نضر بن حارث نے کہا، اے اللہ، اگر یہ قرآن ہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ تو اس کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ تیسرا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کفار پر عذاب نازل کرنے کی دعا کی تھی، تو اس کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اس صورت میں یہاں لفظ سألہ دعا کرنے کے معنی میں ہے۔ پہلے قول کے مطابق اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کفار جس عذاب کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں وہ کافروں پر واقع ہونے والا ہے اور اس عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ دوسرے قول کے مطابق اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مانگنے والے نے مذاق کے طور پر وہ عذاب مانگا ہے جو کافروں پر واقع ہونے والا ہے۔ کافر چاہے طلب کریں یا نہ کریں، جو عذاب ان کے لیے مقدر ہے وہ ان پر ضرور آنا ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور تیسرے قول کے مطابق اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کفار پر جو عذاب نازل کرنے کی دعا کی ہے وہ ان پر واقع ہونے والا ہے اور اس عذاب کو ان سے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ آگے آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا، اللہ کی طرف سے ہوگا جو بلندیوں کا مالک ہے، فرشتے اور جبرائیل اس کی بارگاہ کی طرف چڑھتے ہیں، وہ عذاب اس دن میں ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یعنی کافروں پر وہ عذاب اس اللہ کی طرف سے واقع ہوگا جو 7 آسمانوں کا مالک ہے۔ پھر فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے اور جبرائیل اس کی بارگاہ کی طرف چڑھتے ہیں، یعنی فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرب کے اس مقام کی طرف چڑھتے ہیں جو آسمان میں اللہ کے احکامات نازل ہونے کی جگہ ہے، اور عالم میں تصرف کرنے والے فرشتے وہاں سے احکامات وصول کرتے ہیں۔ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے شرف اور اعلیٰ مقام کی وجہ سے بطور خاص ان کا ذکر کیا گیا، اگرچہ وہ جملہ فرشتوں میں داخل ہے۔ اور فرمایا وہ عذاب اس دن میں ہوگا، فی یومن۔ اس آیت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اگر فرشتوں کے علاوہ کوئی انسان 7ویں زمین کے نیچے سے اس مقام تک چڑھے جہاں سے اللہ کے احکامات نازل ہوتے ہیں تو وہ 50,000 سال سے پہلے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، جبکہ فرشتہ ایک لمحے میں یہ فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کفار پر وہ عذاب قیامت کے دن ہوگا جس کی مقدار دنیاوی سالوں کے حساب سے 50,000 سال ہے۔ اور یاد رکھیے کہ قیامت
کی سختیوں کی وجہ سے بعض کفار وہ دن 50,000 سال کے برابر ان کو لگے گا، جیسا کہ یہاں پر بیان ہوا، اور بعض کو دوسرے اعتبار سے 1,000 سال کے برابر لگے گا، جیسا کہ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا اس دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1,000 سال ہے، جبکہ مومن کے لیے وہ دن دنیا میں ادا کی جانے والی ایک فرض نماز سے بھی کم ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت کا دن مومن پر ہلکا ہوگا، حتیٰ کہ اس فرض نماز سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا جو مومن دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ پھر آیت نمبر 5، 6 اور 7 نے فرمایا تو تم اچھی طرح صبر کرو، بے شک وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اور مذاق اڑانے کے طور پر عذاب نازل کرنے کا مطالبہ کرنے پر صبر جمیل فرمائیں، اور کفار کی سختی پر تنگ دل نہ ہو، کیونکہ کفار مکہ اس عذاب کو اپنے گمان میں ناممکن سمجھ رہے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ واقع ہونے والا ہی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے عذاب نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری قدرت سے کوئی بعید نہیں اور نہ ہی ان پر عذاب نازل کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل ہے۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا، جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی جیسا ہو جائے گا اور پہاڑ اون کی طرح ہلکے ہو جائیں گے۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ عذاب ممکن ہے اور اس دن میں کوئی مشکل نہیں جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی جیسا ہوگا اور پہاڑ اون کی طرح ہلکے ہو جائیں گے اور ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا ہے جو اس دن واقع ہوگا جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی جیسا ہو جائے گا اور پہاڑ اون کی طرح ہلکے ہو جائیں گے اور ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی جیسا ہوگا اور پہاڑ اون کی طرح ہلکے ہو جائیں گے اور ہوا میں اڑتے پھریں گے تو اس دن کی دہشت اور ہولناکی کی تصور سے بالاتر ہے۔ آیت نمبر 10 تا 14 میں فرمایا، اور کوئی دوست کسی دوست سے حال نہ پوچھے گا، وہ ان کو دکھائے جا رہے ہوں گے، مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے بدلے میں اپنے بیٹے دے دے اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی اور اپنا وہ کنبہ جو اسے پناہ دیتا ہے اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب، پھر یہ بدلہ لینا اسے بچا لے۔ ان 4 آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کی شدت اور ہولناکی کی وجہ سے حال یہ ہوگا کہ کوئی دوست کسی دوست سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تیرا حال کیا ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی بات کرے گا، کیونکہ اسے تو صرف اپنی ہی جان کی فکر پڑی ہوگی، اور یہ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ دوست ایک دوسرے کو دیکھ نہ رہے ہوں گے، بلکہ وہ دوست ان دوسرے دوستوں کو دکھائے جا رہے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، لیکن اپنے حال میں ایسے مبتلا ہوں گے کہ نہ اس سے حال پوچھیں گے اور نہ بات کر سکیں گے۔ اس دن کافر کو حال یہ ہوگا کہ وہ آرزو کرے گا کاش قیامت کے دن کے عذاب سے چھوٹنے کے بدلے میں مجھ سے میرے محبوب ترین بیٹے لے لیے جائیں اور زندگی بھر میرا ساتھ نبھانے والی بیوی لے لی جائے اور دنیا میں ہر طرح سے میری مدد کرنے والے میرے بھائی لے لیے جائیں اور میرا وہ کنبہ لے لیا جائے جو مجھے اپنے پاس جگہ دیتا تھا۔ حتیٰ کہ وہ یہ تمنا کرے گا کہ جتنے لوگ زمین میں ہیں سب اس کے ماتحت ہوں اور وہ ان سب کو فدیے میں دے دی، اور پھر یہ بدلہ دینا اور اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کفار کو اپنے کسی عزیز سے محبت نہ رہے گی، اور وہ یہ چاہے گا کہ میرے بچے، بیوی، بھائی، خاندان کے لوگ، بلکہ ساری دنیا کے لوگ میرے بدلے دوزخ میں پھینک دیے جائیں اور میں کسی طرح عذاب سے بچ جاؤں۔ پھر آیت نمبر 15 اور 16 میں فرمایا، ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی آگ ہے، کھال کھینچ لینے والی ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، یہاں کافر کی تمنا کا رد کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ سب کچھ فدیے میں دے دینا ہرگز اس کے کام نہ آئے گا اور نہ اسے کسی طرح عذاب سے بچا سکے گا۔ فرمایا انہا لظیٰ، وہ تو بھڑکتی آگ ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ وہ جہنم تو کافروں پر بھڑکتی آگ ہے، اور وہ ان کے جسم کی کھال کھینچ لے گی، یہاں تک کہ ان کے جسم پر گوشت اور کھال کا نشان تک باقی نہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 17-18 میں فرمایا، بلا رہی ہے اسے جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا اور جوڑ کر رکھا، پھر اسے محفوظ کر لیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہنم نام لے لے کر کہ اے کافر میرے پاس آ، اے منافق میرے پاس آ، اسے اپنی طرف بلائے گی۔ جس نے حق قبول کرنے سے پیٹھ پھیری اور ایمان لانے سے اعراض کیا اور اپنا مال جوڑ کر رکھا، پھر اسے محفوظ کر لیا اور اس پر اس مال کے جو حقوق واجب تھے وہ اس نے ادا نہ کیے، جہنم کا یہ بلانا یا تو زبان حال سے ہوگا یا اللہ تبارک و تعالی آگ میں کلام کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا اور وہ واضح طور پر کلام کرے گی۔ ایسے مراد یہ ہے کہ جہنم پر معمور فرشتے بلائیں گے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی اطاعت سے اعراض کرنا دنیا کی محبت، مال کی حرص اور نفسانی خواہشات دین کی آفات کا مجموعہ ہے۔ آیت نمبر 19، 20 اور 21 میں فرمایا، بے شک آدمی بڑا بے صبرا حریص پیدا کیا گیا ہے، جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا ہو جاتا ہے، اور جب اسے بھلائی پہنچے تو بہت روک رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک آدمی بڑا بے صبرا حریص پیدا کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بے شک انسان بڑا بے صبرا اور حریص پیدا کیا گیا ہے کہ جب اسے تنگ دستی اور بیماری وغیرہ کی صورت میں کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ سخت گھبرانے والا ہو جاتا ہے، اور جب اسے دولت مندی و مال اور صحت و تندرستی کی صورت میں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اسے اپنے پاس روک رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کی حالت یہ ہے کہ جب اسے کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو وہ اس پر صبر نہیں کرتا، اور جب اسے مال ملتا ہے تو وہ اس کو خرچ نہیں کرتا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کو زندگی میں کبھی غربت، تنگ دستی اور ناداری کا سامنا ہو، یا کسی بیماری اور مرض وغیرہ میں مبتلا ہو جائے تو وہ اس پر بے صبری اور بے قراری کا مظاہرہ کرنے اور شکوہ شکایت کرنے سے بچے، اور ان حالات میں اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان تنگ دستی دور کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرنا چھوڑ دے اور بیماری کا علاج کروانا ترک کر دے، بلکہ اسے چاہیے کہ تنگ دستی دور کرنے کے لیے محنت اور جد و جہد بھی کرتا رہے اور اپنے مرض کا علاج بھی کرواتا رہے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آسانی اور شفا ملنے کی دعا بھی کرتا رہے، اور جب اللہ اسے فراخ دستی اور شفا عطا فرما دے تو اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے اور ہر دم اس کی اطاعت و فرما برداری میں مصروف رہے اور اس کا دیا ہوا مال اسی کی راہ میں خرچ کرتا رہے۔ آگے فرمایا، مگر وہ نمازی جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرنے والے ہیں۔ یہاں سے ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جن میں اس سے پہلی آیات میں بیان کی گئی حالت یعنی حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی، اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں یہ 8 اوصاف پائے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ فرض نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنا، دوسرا اپنے مال سے واجب صدقات ادا کرنا، انصاف کے دن یعنی قیامت کی تصدیق کرنا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا، شرمگاہوں کی حرام کاری سے حفاظت کرنا، امانت اور عہد کی حفاظت کرنا، صدق و انصاف کے ساتھ گواہی پر قائم رہنا اور نماز کی حفاظت کرنا۔ فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں پہلا وصف بیان ہوا کہ ان لوگوں میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی جو اپنے اوپر فرض پانچوں نمازیں ان کے اوقات میں پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کو نماز کی برکت سے دنیاوی عیوب مثلاً حرص اور ہوس وغیرہ سے بچا لے گا۔ احادیث میں پانچوں نمازیں اپنے وقت میں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اللہ نے بندوں پر فرض کی، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت میں نمازیں پڑھی اور رکوع خشوع کو پورا کیا تو اس کے لیے اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب کرے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اگر وہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میں اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کروں۔ آیت نمبر 24 اور 25 میں فرمایا، اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے اس کے لیے جو مانگے اور اس کے لیے جو محروم رہے۔ یہاں سے دوسرا وصف بیان کیا گیا، خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی جن کے مال میں سائل اور محروم کے لیے ایک معلوم اور معین حق ہے۔ معلوم حق سے مراد زکوٰۃ ہے جس کی مقدار معلوم ہے، یا اس سے وہ صدقہ مراد ہے جو آدمی اپنے آپ پر معین کر لے اور اسے معین اوقات میں ادا کیا کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مستحب صدقات کے لیے اپنی طرف سے وقت معین کرنا شریعت میں جائز اور قابل تعریف ہے۔ سائل سے مراد وہ شخص ہے جو حاجت کے وقت سوال کرے، اور محروم سے مراد وہ شخص ہے جو حاجت کے باوجود شرم و حیا کی وجہ سے نہیں مانگتا اور اس کی محتاجی ظاہر نہیں ہوتی۔ آگے آیت نمبر 26 میں فرمایا، اور وہ لوگ جو انصاف کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس آیت میں تیسرا وصف بیان کیا گیا کہ ان لوگوں میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی جو اخروی ثواب کی امید میں اپنی جانوں کو بدنی اور مالی عبادتوں میں مصروف رکھ کر اپنے اعمال کے ذریعے انصاف کے دن کی تصدیق کرتے ہیں اور مرنے کے بعد اٹھنے، حشر و نشر، جزا اور قیامت، ان سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔ اس آیت میں چوتھا وصف بیان ہوا کہ ان لوگوں میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی جو فرض عبادات کے علاوہ بھی نیک اعمال بکثرت کرنے کے باوجود اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں کہ نہ جانے ان کے وہ اعمال قبول ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ پھر آیت نمبر 28 میں فرمایا، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی نیک، پارسا اور عبادت و اطاعت کی کثرت کرنے والا ہو، لیکن اسے اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اور علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ فرض عبادات اسی طرح کرتا رہے جس طرح ادا کرنی چاہیے، اور تمام ممنوعات سے اسی طرح بچتا رہے جیسا بچنے کا حق ہے، بلکہ کبھی دونوں طرف سے اس سے خطا واقع ہو جاتی ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان رہے۔ پھر آگے آیت کریمہ میں فرمایا، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا اپنی کنیزوں سے، تو بے شک ان پر کچھ ملامت نہیں۔ اس آیت میں پانچواں وصف بیان کیا گیا کہ ان لوگوں میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی جو اپنی بیویوں یا اپنی کنیزوں کے علاوہ دیگر لوگوں سے اپنی شرم گاہوں کی زنا، لواطت اور مشت زنی وغیرہ سے حفاظت کرتے ہیں، تو بے شک اپنی بیویوں اور کنیزوں سے حیض و نفاس کے علاوہ اوقات میں شرم گاہوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے ان پر کچھ ملامت نہیں، اور اس بنا پر دنیا اور آخرت میں ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 31 میں فرمایا، تو جو ان دو کے سوا اور کوئی صورت چاہیں تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ اپنی بیویوں اور اپنی ملکیت میں موجود ان کنیزوں کے علاوہ شہوت پوری کرنے کی کوئی اور صورت چاہیں تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں کہ حلال سے حرام کی طرف تجاوز کرتے ہیں۔ اس آیت سے متاع، لواطت، جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ قضائے شہوت اور اس طرح کے جو معاملات ہیں ان سے حرمت ثابت ہوتی۔ آیت نمبر 32 میں فرمایا، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں چھٹا وصف بیان کیا گیا کہ ان لوگوں میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں، کہ امانت میں خیانت نہیں کرتے اور نہ ہی عہد توڑتے ہیں۔ یہاں امانت میں شرعی امانتیں اور بندوں کی امانتیں دونوں داخل ہیں، اور عہد میں مخلوق کے ساتھ کیے ہوئے عہد اور اللہ کے ساتھ عہد کیے ہوئے نظریں اور قسمیں بھی داخل۔ آیت نمبر 33 میں فرمایا، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں۔
اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں۔ اس آیت میں 7واں وصف بیان ہوا کہ وہ انصاف کے ساتھ گواہی دیتے اور اس پر قائم رہتے ہیں، نہ اس میں رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں، نہ زبردست کو کمزور پر ترجیح دیتے ہیں، اور نہ کسی حقدار کا حق تلف کرنا گوارا کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں گواہی سے مراد توحید اور رسالت کی گواہی پر قائم رہنا ہے۔ آگے فرمایا، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہ لوگ وہ ہیں جن کی جنت کے باغوں میں عزت کی جائے گی۔ اس آیت میں 8واں وصف بیان کیا گیا کہ ان لوگوں میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں نماز کا دوبارہ ذکر اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ نماز بہت اہم ہے۔ یہ اس لیے دوبارہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک جگہ فرائض مراد ہے اور دوسری جگہ نوافل مراد ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے پہلی آیت میں دوام سے ہمیشہ نماز پڑھنا اور اس کے وقت میں پڑھنا مراد ہے، اور یہاں نماز کی حفاظت کرنے کا بیان ہے، اور حفاظت سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز کے ارکان، واجبات، سنتوں اور مستحبات کو کامل طور پر ادا کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک، یہ لوگ وہ ہیں، یعنی جن لوگوں میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی جنت کے باغوں میں ابدی ثواب اور سرمدی جزا کے ذریعے عزت کی جائے گی۔ اور اس آیت کریمہ میں سورۃ المعارج کا پہلا رکوع اختتام کو پہنچا۔ پھر دوسرے رکوع کے آغاز میں فرمایا، تو ان کافروں کو کیا ہوا، تمہاری طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں، گروہ کے گروہ دائیں اور بائیں جانب سے، کیا ان میں ہر شخص یہ طمع کرتا ہے کہ اسے چین کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے جانتے ہیں۔ یہ آیت کفار کی اس جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقے باندھ کر گروہ کے گروہ جمع ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کلام سن کر اسے جھٹلاتے، مذاق اڑاتے اور کہتے تھے کہ اگر یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جیسا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ہم ضرور ان سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کا کیا حال ہے جو آپ کے پاس بیٹھتے بھی ہیں اور گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھتے بھی ہیں، پھر بھی جو آپ سے سنتے ہیں اس سے نفع نہیں اٹھاتے؟ کیا ان میں سے ہر شخص یہ طمع کرتا ہے کہ اسے ایمان والوں کی طرح چین کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز اسے داخل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہم نے جس طرح سب آدمیوں کو منی سے پیدا کیا اسی طرح انہیں بھی منی سے بھی پیدا کیا ہے، اور صرف منی سے پیدا ہو جانا جنتی ہونے کا سبب نہیں بلکہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ تو ایمان اور نیک اعمال ہے، اور جب وہ ایمان ہی نہیں لائے تو حکمت والے رب تعالیٰ کی یہ شان کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں جنت میں داخل کر دے؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کلام دل میں تبھی اثر کرتا ہے جب کہ کلام کرنے والے کا وقار دل میں موجود ہو۔ ان کفار کے دلوں میں چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار نہ تھا، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ آگے آیت نمبر 40 اور 41 میں فرمایا، تو مجھے تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کے رب کی قسم، بے شک ہم ضرور قادر ہیں اس بات پر کہ ان سے اچھے لوگ بدل دیں اور کوئی ہم سے نکل کر نہیں جا سکتا۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں منی سے پیدا کیا، تو مجھے سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی تمام جگہوں کے مالک رب کی قسم، بے شک ہم اس بات پر ضرور قادر ہیں کہ انہیں ان کے جرموں کی وجہ سے ہلاک کر دیں اور ان کی بجائے وہ لوگ پیدا کر دیں جو ان جیسے نہ ہوں بلکہ وہ ہمارے اطاعت گزار اور فرما بردار ہوں، اور ہم انہیں ہلاک کرنے اور دوسرے لوگ پیدا کرنے سے عاجز نہیں۔ لیکن ہماری انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت اور مشیت کا تقاضا یہی ہے کہ ان کی سزا کو مؤخر کیا جائے۔ آگے آیت میں فرمایا، تو انہیں اپنی بےہودگیوں میں پڑے اور کھیلتے ہوئے چھوڑ دو یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملیں جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، جس دن قبروں سے جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے، گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی، یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
جو مشرکین آپ کے دائیں بائیں بیٹھ کر آپ کی طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے ایمان قبول نہ کرنے پر غم نہ کریں، بلکہ انہیں چھوڑ دیں کہ یہ اپنی بیہودگیوں میں پڑے رہیں اور اپنی دنیا میں کھیلتے رہیں، یہاں تک کہ اپنے عذاب کے اس دن سے ملیں جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ دن ہے جس دن یہ قبروں سے جلدی کرتے ہوئے محشر کی طرف اس طرح نکلیں گے گویا وہ اپنے مقررہ نشانوں کی طرف ایسے لپک رہے ہیں جیسے جھنڈے گاڑنے والے اپنے جھنڈے کی طرف دوڑتے ہیں، اور اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی، اور قیامت کا دن ان کا وہ دن ہے جس کا ان سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا اور وہ اسے جھٹلاتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں سورۃ المعارج اپنے اختتام کو پہنچا۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن کی سختیوں سے محفوظ فرما، ہمیں اس دن آسانی نصیب فرمانا۔ اے رب کریم ہماری کمزوریوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، ہمیں صبر و استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا، ہمیں امانت دار اور سچا انسان بنا، ہمیں اپنے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اے رب العالمین ہمیں اہل ایمان کی صفات سے آراستہ فرما، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔